اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ چاہ رہے ہیں، روحانیت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھی پیر ہوتا کون ہے، سچا پیر کون ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کیا ہیں، اور اس فرمودات کے تحت ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو بیسیکلی پیر کا پرپس تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرنے میں ہیلپ کرے، ایک تو موٹیویٹ کرے لوگوں کو اس طرف لائے، اور دین کے مطابق ان کو چلنے کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے اس کا جو روحانی جو ہے یا باطن جو ہے اس کے اوپر کام کرے، کیونکہ اندر سے جب تبدیلی آتی ہے تو وہ باہر سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور وہ کنونس ہو کے جب بندہ اندر سے تبدیل ہوتا ہے نا تو وہ کنونس ہو کے ہوتا ہے۔ فزیکلی تبدیلی آپ نے دیکھا یا فزیکلی کسی کو کام کسی سے کروایا جا سکتا ہے، بعض کا زبردستی کروایا جا سکتا ہے ان سم کیسز، لیکن اگر اندر سے وہ خود کنوسڈ ہے اور قائل ہے کہ بھی مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، مجھے تسبیح پڑھنی چاہیے، مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مجھے دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، مجھے اپنے اعمال، مجھے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کا مظاہرہ نبی پاک نے کیا اور نبی پاک نے اس کی تلقین بھی کی۔ حقوق العباد جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ ایک حقوق اللہ ہے جس میں عبادات ہیں، جس میں نمازیں ہیں 5 وقت کم از کم، جو فرض نمازیں وہ پڑھنی، ایکسیس اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد حج ہے، روزے ہیں، یہ فرائض میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو روحانی تربیت ہے وہ تو روحانی تربیت جو ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیر جو ہے یا مرشد جو ہے ایز رہبر، ایز استاد کام کرتا ہے، اور وہ جو ہے اگر وہ غلط راستے پہ چلا ہوا ہے، اگر وہ پیسے کھینچ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے مریدوں سے پیسے بٹور رہا ہے اور ناجائز کاموں کے لیے تویش کر رہا ہے، اور اس زمین کے اندر فساد کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن اگر میں کوئی ایسا تعویذ دیتا ہوں، ایسا میں کوئی عمل کرتا ہوں، اب وہ تو جو ہمارا قرآنی علم ہے، قرآنی عمل ہے، اس کے اندر نیگیٹو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جو نیگیٹو اگر کرتا ہے، اگر کر کے وہ دے رہا ہے تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، ایسی کہانی ڈال رہا ہے، یا اگر کر رہا ہے تو وہ کوئی اور علم ہوگا جو سٹنلی ہمارے قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کالا علم ہو سکتا ہے، کوئی اور علم ہو سکتا ہے، کوئی شیطانی علم ہو سکتا ہے۔ خاتون ہیں ہماری معزز، اللہ ان کے تمام مسائل حل کرے، ان کو لمبی زندگی دے۔ انہوں نے بار بار ایک سوال کیا جی کہ کیا تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں ہم لوگ کئی چیزیں گھڑ لیتے ہیں، کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک نام لگا لیا تھا کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ سجدہ ہی ہے جی، چاہے وہ تعظیمی ہے یا کوئی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیا پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں یا ایکچوئل سجدہ کر رہے ہیں؟ اصل سجدہ تو ایک فزیکل چیز ہے نا، تو جب آپ نے کر دیا تو وہ ایکچوئل سجدہ ہو گیا، وہ تعظیمی ہے یا نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے۔ سجدہ تو کر دیا آپ نے، جس کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین پہ میرا نائب ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان نے انکار کر دیا۔ اچھا، اب وہ سجدہ جو ہے اللہ کے حکم ہوا اور فرشتوں نے کیا۔ انسان کو سجدہ کبھی بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی ایسی ہدایت بھی نہیں آئی۔ اگر اللہ ہدایت دیتے تو یقیناً ہوتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو اگر قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوتا یا نبی پاک فرماتے، تو جب نبی پاک کو سجدہ نہیں ہو سکتا، نبی پاک نے پسند نہیں فرمایا کہ مجھے کچھ سجدہ کرے، تو ہم پیر کون ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، ہم تو ادنا سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے چاہے اس کا نام تعظیمی کر لیں، شوگر کوٹڈ کو لفظ استعمال کر لیں، اور پھر میں نے ان خاتون کو یہی مشورہ پھر دیا، انہوں نے پھر مثال دی کہ ہمارے ادھر وہ کسی ضلع کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو پیر صاحب ہیں وہ خود بھی سجدہ کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، تو میں نے کہا پھر وہ پیر صاحب نہیں ہے،
ان سے آپ اوائڈ کریں، کیونکہ وہ پھر آپ کو گمراہ کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو شخص گمراہ جس کے ساتھ ملنے سے گمراہی کا امکان ہو اور شریعت سے ہٹنے کا امکان ہو، اس سے اوائڈ کیا جائے، بہتر یہ ہے۔ اور اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں آپ ہیں تو پھر اس کی مدد کریں، اس کو سمجھائیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ سمجھانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ دل سے برا سمجھے تو ہٹ جائیں، اس سے دل سے برا سمجھے اور ہٹ جائیں۔ کوئی سجدہ نہیں ہے، تعظیمی ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احترام جو ہوتا ہے پیر کا احترام کریں، بالکل کریں، اگر وہ صحیح پیر صاحب ہیں، بہت سارے پیر صاحب صحیح ہیں، بہت سارے پہلے پیر ہوئے مختلف، آپ نے دیکھا کہ پیر جو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، اور جتنے بھی یہ مسلمان میجورٹی ہے یہ انہیں کی تبلیغ کی وجہ سے ہوئی۔ تو انہوں نے ایک آ کے اپنے کردار کا ایک مظاہرہ کیا، موسٹلی وہ عربوں سے آئے، ایران سے آئے، مختلف علاقوں سے آئے، اور کئی ان میں سے سادات آئے، زیادہ تر سادات آئے۔ تو وہ جو ہیں انہوں نے آ کے ڈیرے لگائے اور اپنا کردار، اپنا اخلاق وہ پہلے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا۔ وہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے بعد جب لوگ قائل ہوئے، زیادہ تر ہندو تھے اس علاقے کے اندر، تو وہ قائل ہوئے اور وہ قریب آئے، اور جب انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کون کہہ رہا ہے، بعد میں وزن ہے نا، ایک بندہ جس کا کریکٹر اچھا ہے، کردار اچھا ہے اور آپ کے سامنے ہے اور اس کے بارے میں آپ کی بڑی پوزیٹو سوچ ہے، جب وہ بات کہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں گے نا آپ۔ لیکن اگر اللہ معاف کرے وہ شرابی کبابی ہے یا اور مسئلے مسائل ہیں اس کے، تو اگر وہ بات کرے گا تو آپ کہیں گے خود تو یار یہ رات کو روز ٹون ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام ہندوستان بڑے صغیر کے اندر تشریف لائے، انہوں نے یہاں پہ پہلے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا، پھر لوگ ان کی طرف راغب ہوئے اور پھر لوگ دائرہ اسلام میں آنے شروع ہوئے۔ تو صوفیہ کرام، بزرگان دین، ان کا بڑا رول ہے اسلام کے پھیلانے کے اندر، اسپیشلی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، باقی ملکوں کے اندر بھی ہے، باقی ملکوں میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے بڑا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں پیر ہوں اور میں شریعت سے ہٹ گیا ہوں تو پھر ظاہر بات ہے میں تو خود گمراہ ہو گیا ہوں، میں نے کسی کو کیا گائیڈ کرنا ہے کر رہے ہیں۔ یہ جو سلسلے چلے آ رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ 4 سلسلے ہیں جو بزرگان دین کے، جو اوپر جا کے ملتے ہیں نبی پاک کے ساتھ، تو وہ وہیں سے چل رہے ہیں۔ تو یہ ٹری وہی ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ تسبیح وہی ہے، اس کے دانے ہیں جو نیچے آ رہے ہیں ہر ایک کے نا۔ تو ان شارٹ کہ اگر آپ نے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے، کوئی کھانا کھلانا ہے غریبوں کو، ڈیزرونگ لوگوں کو، کسی کو پیسے کی طور مدد کرنی ہے، تو وہ چڑھاوا جو ہے وہ کسی بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ میں پھر وضاحت مزید کر دوں، یعنی میں پیر ہوں، میرا اگر کوئی مریض ہے تو مجھے اگر آ کے میرے پہ کرے گا تو وہ چڑھاوا مجھے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں۔ صرف اللہ کے نام پہ دیا ہوا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگا، اور اللہ کے نام پہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ جا کے کھانے کھلاتے ہیں، تو وہ اس لیے وہاں پہ موسٹلی چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں اور وہیں سے کھانے پینے پکانے کا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی جگہوں پہ نا دیگیں پک رہی ہیں، وہاں پہ کافی آسانی سے ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، پھر تقسیم کا بھی ارینجمنٹ ہے۔ تو وہ اللہ کے نام سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں۔ وہ جو بزرگ ہیں جو وہاں پہ پردہ فرما کے وہاں پہ تشریف فرما ہے، جن کی روزہ مبارک وہاں پہ ہے، وہ ان کے نام سے نہیں دے رہے، ان کے نام کا یعنی کسی بندے کے نام کا جو بھی خیر خیرات کریں گے وہ آپ کی ضائع جائے گی، بلکہ اس سے گناہ ہوگا، وہ یقیناً وہ شرک کے اندر آ جائے گا۔ آپ جب بھی کچھ دیں اللہ کے نام پہ دیں، اللہ کے لیے دیں، اس پہ اللہ کا نام، ٹھیک ہے۔ تو
وہ جو ہے وہ جائز ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا اور وہ ہماری شریعت کے مطابق درست بھی ہے۔ تو اگر یہ چیز بھی اگر آپ پہلے کر رہے ہیں کسی غلط فہمی میں یا کسی کے بہکاوے میں کہ وہاں کسی پیر صاحب کے نام سے آپ وہ دے رہے ہیں، دیگیں پکا کے دے رہے ہیں یا کچھ بانٹ رہے ہیں، تو وہ بھی میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس کو روک دے۔ یہ سارا کچھ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ ہمیں کہیں نہیں ملتا سنہ کے اندر یا حدیث کے اندر کہ نبی پاک جو ہے ان کے لیے کسی نے کوئی ان کے نام سے کوئی کسی کو کھانا کھلایا ہو یا کیا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے، خالق کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا میں آپ تک کنوے کر پایا ہوں۔ آپ کا کبھی بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں، یہ میں یوٹیوب پہ اوپر میرا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نوٹ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ فیس بک اور دیگر جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ مجھے کوئی سوال کرنا چاہیے کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی محدود علم کے مطابق میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔